اور کہا کافروں نے جو بے علم ہے کچھ بھی نہیں جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کی بات کے، انہی جیسی بات۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں پوچھا جائے گا تجھے دوزخ والوں کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کے دین کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، خود سختہ ہدایت کو میں نہیں مانتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جب تیرے پاس علم قرآن آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے ہیں اس کو حق اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے بھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اس کے بس یہی ہیں وہ خسارہ پانے والے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ آج اکتوبر کی 24 تاریخ ہے سن 2009، اور آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک یعنی 4 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ پارہ پہلا ہے اور پہلے پارے کا 14واں رکوع آج مکمل ہوا ہے۔ جیسا کہ
آپ نے ترجمے میں سن لیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہود و نصارہ یا یہ مکے کے کافر، یہ تو دین بھی اپنی مرضی والا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی نبی بات کرے تو وہ نہیں مانیں گے، یہ ایسے ضدی ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے شرک کی وجہ سے قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ مصر ہیں اپنے کفر و شرک پر، لہذا لا یعنی مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ ہوئے بدرا بہانہ بسیار، دل حرامی اجتا ٹیر، کہتے ہیں یہ بے علم اور جاہل لوگ، ضدی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود کیوں نہیں بول کر بتا دیتا کہ یہ نبی میرا میں نے بھیجا ہے، یہ قرآن میری کتاب ہے، اس کو مان لو۔ نبی سے اللہ باتیں کر سکتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بتائے اللہ تعالی، یا فرشتہ بھیج دے ہمارے اوپر بھی، یا پھر کوئی معجزہ، کوئی ایسی دلیل، خرق عادت، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی سارے بہانے اور حجت بازی تھی، کتنے معجزات بھی دیکھے لیکن مانا پھر بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کے لا یعنی سوالات اور لا یعنی مطالبے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی کیے تھے، اور ان کی باتیں ایک جیسی ہی ہیں۔ جس طرح کی باتیں وہ پہلے کافر کرتے رہے اپنے نبیوں سے، تو اس آخری امت کے کافروں نے بھی اپنے نبی سے ویسے ہی مطالبے کیے ہیں۔ ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح کی شرارتیں اور مخالفتیں پہلی امتیں کرتی رہیں، اسی ڈگر پر یہ بھی چل رہے ہیں۔ دونوں کے دلوں میں کفر ہے، شک ہے، ضد ہے، جس کی وجہ سے ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ماننے والا ہو تو ہم نے قرآن میں کھول کھول کر ہر چیز بتا دی ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بتا دی ہے، ہر سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ یقین کرنا چاہے۔ ماننے والے کے لیے تو اس کتاب میں، قرآن میں بہت کچھ ہے، اور قرآن بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ اس جیسا معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تمہیں اگر میری کتاب میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، تو یہ قرآن کی صداقت کے لیے کافی نہیں؟ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن ضدی کی عادت یہ ہوتی ہے ایک مطالبہ پورا کر دو پھر دوسرا مطالبہ کر دے گا، وہ پورا کر دو پھر تیسرا مطالبہ کر دے گا، ماننا اس نے نہیں، وہ ہمیشہ ضد پر اڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کا کام سمجھانا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ راست پر لانا، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں۔ علیک البلاغ و علینا الحساب، دوسری جگہ آیت ہے، پہنچانا آپ کے ذمے، حساب لینا ہمارے ذمے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر داروغے نہیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے اور ان سے حساب بھی ہم لیں گے۔ فرمایا ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ لوگ کیوں دوزخ جا رہے ہیں،
جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے تہیہ کر لیا کہ دوزخ ہی جانا ہے تو ان کو دوزخ جانے دو. آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ کیوں گئے، کیونکہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، دعوت دے دی، سمجھا دیا، تبلیغ کر دی، پھر بھی نہیں مانتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. کسی پیغمبر کے ذمہ نہیں تھا ہدایت دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اگر کسی پیارے کو، اپنے کسی محبوب کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو. پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے چاہیں دلائل سے ان کو سمجھا لیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہنا ہے. ایک اعتراض کا جواب دیں گے تو دوسرا کر دیں گے، دوسرے کا جواب دو گے تو تیسرا کر دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ضد ہے. لہذا آپ جس طریقے سے بھی ان کو سمجھا لیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کے ملت کی پیروی نہیں کرتے. اللہ تو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن دیکھ لو آج سارے مسلمان اس فکر میں ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ ہم ان کی مخالفت سے بچے رہیں، اور تاکہ ان کے پاس جو بہت سارا پیسہ ہے وہ ہمیں بھی امداد کے طور پر دیتے رہے. ان سے امداد لینے کے لیے اور ان کے مطالبے پورے کر رہے ہیں، لیکن وہ راضی ہو گئے. ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کی حکومت نے مشرف کے زمانے سے لے کر ان کافروں کی ہر بات مانی ہے. کیا ان کے مطالبے ختم ہو گئے؟ کیا وہ راضی ہو گئے؟ کبھی راضی نہیں ہوتے. ان کے مطالبے ہمیشہ جاری رہیں گے تا وقت کہ ہمارا ملک خدا نخواستہ یہ ختم نہ کر دیں. ان کے عزائم یہی ہیں، اس ملک کو ختم کر دیں. اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو اور تم یہودی نہ بن جاؤ، عیسائی نہ بن جاؤ. اور بن بھی گئے ہیں ہمارے مسلمان، کتنے یہود و نصارہ والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہیں. بوسنیا کے اندر جو قتل عام ہوا تھا اور ہزاروں لوگوں کی لاشیں ابھی تک انہوں نے اجتماعی قبروں میں دبائی ہوئی ہیں، وہ جو بوسنیا کے لوگ تھے یا رومانیہ کے جو لوگ ہیں، یہ جتنے بھی مغرب میں رہتے ہیں ان کے طور طریقے سب کافروں والے ہیں. نام بھی بعضوں نے کافروں والے رکھ لیے ہیں، اریانی اور بے حیائی بھی کافروں والی ہے. سارے ان کے طریقے اپنا لیے ہیں، ٹائی پتلون بھی انہی کی پہنتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہیں. کیوں جی راضی ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ حضرت محمد کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں. جب تک یہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں نہیں آ جاتے وہ کہتے ہیں ہماری ان سے جنگ رہے گی. فلسطینی بھی زیادہ تر انہی کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، لیکن دشمنی ان کی اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا. اگرچہ یہ آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. آج بھی حرف بحرف یہ اللہ کا فرمان سچا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. تم ان کا لباس پہن لو، شکلیں ان جیسی بنا لو، نبی کی سنتیں اتار کر چہرے سے گندی نالی میں ڈال دو، شکلیں عیسائیوں والی بنا لو، لباس کافروں والا پہن لو، ٹائی بھی گلے میں ڈال لو، پتلون بھی ان کی پہن لو، عورتوں کو بھی بے حجاب کر دو، ان کی گردنیں بازو ننگے کر دو، پھر بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو جی راضی ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ان کافروں سے کہہ دو یہود و نصارہ سے کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، ہمارا ایک اپنا دین ہے، ہم تو اللہ کی ہدایت کو ہدایت مانتے ہیں، قرآن کے پیچھے چلیں گے.
اپنے نبی کا اتباع کریں گے اور اللہ پاک نے جو ہدایت آسمان سے اتاری ہے اس ہدایت کی پیروی کریں گے، دو ٹوک جواب دے دو کہ ہم تمہاری روشن خیالی کو نہیں اپنائیں گے، ہم تمہاری جدت کو، بے حیائی کو نہیں ہم قبول کریں گے۔ ہدایت تو اللہ کی ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، قرآن ہدایت ہے جس میں بے حیائی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، ہم نہیں بے حیائی کر سکتے، جس میں عریانی کی اجازت نہیں، جس میں کافروں کی مشابہت کی اجازت نہیں، جس میں حق حق ہے باطل باطل ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، اور وہ اہل باطل سے ٹکراتی رہے گی اور ان کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ اللہ ان کو حوصلہ دے گا۔ کون ان کو حوصلہ دے گا؟ اللہ حوصلہ دے گا، ورنہ ساری دنیا ان کے ساتھ، جدید اسلحے ان کے پاس، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی ٹکر لے گا۔ لیکن فرمایا ایک حق والوں کی جماعت قیامت تک ان سے ٹکراتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اس حدیث کو اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا جتنی چاہیں کافروں کے پاس طاقتیں آ جائیں، لیکن ہدایت وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور اگر بالفرض تم نے کافروں کی پیروی کی، مجبور ہو کر یا اپنی خوشی سے کی، جس طرح بھی کی، جبکہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، علم وحی آ گیا، آسمانی ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، پھر بھی تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، تو سن لو پھر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ کل قیامت بھی آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے، اگر بالفرض نبی بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کافروں کی اتباع کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو امتی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ خوب سمجھیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، اب بھی اگر تم نے کافروں کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی پیروی کی، یا ان کی خواہشات پر چلے، یا ان کا کوئی مطالبہ پورا کیا، جیسے ہمارے حکمران یہ میراتھن ریسیں جو لگواتے رہے ہیں، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کافروں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جو ہر دفتر میں آج کل عورتیں بٹھا دی ہیں، بینکوں میں اور اسپتالوں میں اور ہر جگہ، ہر دفتر میں مخلوط ماحول لا رہے ہیں، یہ کس کی خوشنودی کے لیے؟ کافروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے، تو تمہیں اللہ سے کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسے ان کو پڑھنے کا حق ہے، جیسے پڑھنے کا حق ہے، باقی تو سارے رسمی طور پر پڑھتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، تورات کے نام پر نذرانے اور چڑھاوے کھاتے ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں تورات سے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو فرمایا وہی اس قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو ایسے پاک نفوس چند ایک ہی تھے، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی، جو مشرف با اسلام ہوئے تھے حضور کے زمانے میں، اور آج بھی ہیں جو صحیح معنوں میں ان کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، لالچ نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ عصر حاضر میں تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ کتنے پادری مسلمان ہو گئے۔ وہ جو ایک انگلینڈ کی رہنے والی تھی، وہ صحافی عورت، طالبان کی قید میں رہ کر اس نے اسلام کو سمجھا، تو
تو وہ مسلمان ہو گئی، وہی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کہتے ہیں وہی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود تھیں، انجیل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، اس لیے جو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں اپنی کتاب کو، معلوم ہوا پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ پڑھتے تو قرآن کو ہی آپ کو پتہ ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، مرزے کو نبی مانتے ہیں، کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ شیعہ بھی کہتے ہیں جی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن مدد غیروں سے مانگتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ اس کا مطلب ہے سمجھ کر نہیں پڑھا۔ ہاں یہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں حق اس کے پڑھنے کا، حق پڑھنے کا یہ ہے سمجھ کر پڑھنا اور اس کے حکموں پر چلنا۔ فرمایا جو حق پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، تو تورات کی پیشگوئیوں کے مطابق وہی آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور فرمایا جو قرآن کو نہیں مانے گا، آخری نبی کو نہیں مانے گا، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، میرے آنے کے بعد پھر اس نے مجھ پر وہ ایمان نہ لایا، قرآن پر ایمان نہ لایا، وہ جہنم جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ اب حضور کی اتباع کے بغیر گزارا نہیں، اب قرآن کی اتباع کے بغیر نجات نہیں۔ اس لیے کوئی ہو جب تک نہیں مانے گا قرآن کو، آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا، اتباع نہیں کرے گا قرآن کی، سنت کی، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، بے علم ہے۔ ہر کافر بے علم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مکے کا کافر ہو یا یہود و نصارہ ہوں، اگر وہ صحیح معنوں میں جان لیں تو پھر کافر رہیں، اس لیے سب بے علم ہیں۔ اور کہا بے علموں نے، جہلوں نے، جو دین کا علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ؟ یہ کافروں نے کہا تھا کہ اللہ بول کر ہمیں بتا دے کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، محمد کو میں نے نبی بنایا ہے تو مان لیں گے۔ مطالبے دیکھو، حالانکہ اللہ سے کلام کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، تو لا یعنی مطالبے۔ او تاتینا آیہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یا ہمارا منہ مانگا کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تو بھی مان لیتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان کافروں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ۔ مثل قولہم، مثل ان کے کہنے کے، انہی جیسے لا یعنی مطالبے پہلے کافر قومیں بھی کرتی رہیں۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، مطلب یہ سوچ ان سب کی ایک جیسی ہے، ضد اب کی ایک جیسی ہے، ہٹ درمی ایک جیسی ہے، اعتراضات لا یعنی کرنا ایک جیسی ان کی سوچ ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں واسطے اس قوم کے جو یقین کرتے ہیں۔ کوئی ماننے والا ہو، یقین کرنے والا ہو، تو اللہ کہتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ ہم نے آیتیں قرآن میں کھول کھول کر بتا دی، کوئی سمجھنا بھی تو چاہے، جو قرآن سے دور بھاگتا ہے اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساتھ حق کے، بشیر اور نذیر بنا کر، یعنی جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن حق ہے، قرآن دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے۔
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. یعنی جب آپ نے سمجھا دیا، خوشخبری سنا دی، ڈر سنا دیا، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر جاتے ہیں دوزخ میں تو ان کو جانے دو. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میری مثال اس آدمی کی ہے جو اندھیری رات میں جس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ خبردار کر رہا ہے آگ ہے اس میں نہ جلو، لیکن نادان پروانے گر گر کر اس میں جل جل کر مر رہے ہیں. فرمایا میں بھی لوگوں کو کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں دوزخ سے بچو، دوزخ سے بچو، لیکن میری کوئی نہیں سنتا. مجھ سے چھڑا چھڑا کر اپنے ہاتھ اپنی کمریں جہنم میں جا رہے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ تو پیروی کرے ان کے دین کی، حتیٰ کہ تو پیروی کرے ان کے دین کی. جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہیں کر لیتے یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. مطلب ہے میں تمہاری چمکیلی چیزوں سے فریفتہ نہیں ہوں گا، میں تو اللہ کی ہدایت پر چلوں گا. اللہ نے قرآن بھیجا ہے، ہدایت کے لیے کیا بھیجا؟ قرآن. تو قرآن اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو چھوڑ کر میں تمہاری چمکیلی باتوں کے پیچھے نہیں چلوں گا. سارا دھوکہ ہے تمہارے پاس، سارا جھوٹ ہے. میں ہدایت چھوڑ کر جھوٹ کے پیچھے چلوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب تو قرآن کے ہوتے ہوئے تورات میں بھی نجات نہیں، انجیل میں بھی نجات نہیں، بلکہ کسی نبی کی اتباع میں بھی نجات نہیں. ایک دفعہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق دیکھ لیے تھے تو غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا اے عمر، اگر اس تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو میری اتباع کے بغیر اب اس کو بھی گزارا نہیں. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ یہود و نصارہ، کافروں کی خواہشات پر تو چلا، جیسے آج کل ہمارے حکمران چل رہے ہیں خیر سے، اور ان کا مطالبہ پورا دین سے دور. اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا جو تمہیں اللہ سے بچائے. ولی کا معنی حمایتی، ولی کا معنی کارساز، ولی کا معنی دوست، نصیر کا معنی مددگار. یعنی اگر تم نے علم قرآن کو چھوڑ کر کافروں کی کوئی بات مان لی تو پھر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت، جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں حق اس کے پڑھنے کا، یعنی تورات کی اور انجیل کی پیشگوئیوں کے عین مطابق وہ عمل کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں تو وہ پھر اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر. ومن یکفر بہ، اور جس نے انکار کیا اس کا یعنی قرآن کا، آخری نبی کا، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں وہی خسارہ پانے والے. فرمایا پھر یہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. قرآن آ گیا، آخری نبی آ گئے، ان کو چھوڑ کر اب نجات نہیں مل سکتی. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی آسمانی ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کے شر سے، ان کے پروپیگنڈے سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.